کلام مقدس اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کتاب لا ریب فیہ، یعنی کتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت پر ارشاد فرماتا ہے ولا رب ولا یعصر الا فی کتاب مبین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر خوشبو اور دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسا موضوع نہیں، کوئی ایسا ذکر نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم اور ہمارے علماء جب بیان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن مقدس سے موضوع اٹھاتے ہیں، قرآن مقدس کی کسی آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بناتے ہیں۔ اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کے ایک مشہور و معروف کی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کس کے ساتھ رہیں؟ پھر اللہ رب العزت اپنے قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی انبیاء کرام کی جماعت سچی ہے، شہداء کرام کی جماعت سچی ہے، صالحین کی جماعت سچی ہے۔ خلاصے طور پہ زمانہ موجودہ میں علماء کرام کی جماعت سچی ہے۔ یعنی ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں سمٹ کے آ جاؤ، اپنے اولیاء کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے اللہ والوں کے دربار میں سمٹ کر آ جاؤ۔ لیکن اگر آج ہمارے معاشرے میں ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے معاشرے میں اگر ہم غور کریں گے کہ اللہ رب العزت اگر ہم کسی مسلمان سے پوچھے اللہ سے ڈرنے کا خوف، اللہ سے ڈر ہے ہمارے اندر، نالائق سے نالائق مسلمان کہتا ہے بالکل بے شک اللہ کا ہمارے دل میں خوف ہے، لیکن اگر سچ میں ہم اس کے غور کریں ہمارے قول و فعل پہ اگر دھیان دیا جائے تو قسم خدا کی ہماری زندگی کا، ہمارے روزمرہ کی جو زندگی گزر رہی ہے اس میں ہمارا ایک بھی قول و فعل ایسا نہیں ہے جس سے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ بس تو یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس قدر بدترین ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے میں اس قدر برائی عام ہو چکی ہے کہ آج ہمارے نوجوان برائی کر کے شوق سے بیان کرتے ہیں، ہماری بے غیرتی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ اسلام ہے قسم خدا کی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیسے ہم تک آیا ہے۔ آج ہر مسلمان اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اہل سنت اپنی باتیں اس سے مقدس سرزمین اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ ماشاء اللہ ہمارے اسٹیج پر اور علماء کرام کی زیادتی ہو چکی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی بات بیان کر کے روشن ہو جاؤں کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم غور کریں ہم جس طرح اللہ رب العزت سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس طرح ہمارے زبان میں ہم دعویٰ کرتے ہیں، کیا اس طرح ہم سچ میں ڈرتے ہیں؟ ہم بالکل نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم قرآن مقدس کو مانتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ آج ہمارے علماء کرام ہمیں برائیوں سے روکتے ہیں، ہمیں اچھائی کی طرف لاتے ہیں۔ یعنی ہمارے دل میں ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو برائی عام ہو چکی ہے اس سے ہم باضابطہ واقف ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں دن بدن برائیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کیا تمہارے مصطفیٰ نے یہی تعلیم تمہیں دی ہے؟ کیا تمہارے مصطفیٰ نے تمہیں یہی پیغام دیا ہے؟ کیا اسی دن کو دیکھنے کے لیے